ہر نبی کی دعوت کو اللہ نے پیش کیا، چاہے ہود علیہ السلام کی ہو، صالح علیہ السلام کی ہو، شعیب علیہ السلام کی ہو، نوح علیہ السلام کی ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ہو، موسیٰ علیہ السلام کی ہو، جتنے انبیاء کو اللہ نے فرمایا کہ ان کی دعوت یہ رہی قوموں کے لیے، ہر نبی کی دعوت کو اللہ نے یہ فرمایا کہ پہلا جو پیغام اپنے قوم کو انہوں نے جو دیا اس کی، اے میری قوم اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں، ورشپ صرف اللہ کے علاوہ، نہ رکوع کرنا کسی کو، نہ سجدہ کرنا کسی کو، نہ تعظیم کے لیے جھکنا کسی کے سامنے، نہ دعائیں کسی سے مانگنا، نہ دعائیاں کسی کے دینا، نہ قربانی کسی کی کرنا، نہ دعائیں کسی سے مانگنا، نہ خوف کسی کا کھانا، نہ امید کسی سے رکھنا، یہ سب چیزیں عبادت کی شکلیں ہیں، اللہ کے لیے خاص ہیں، کسی کے لیے، کسی بندے کے لیے۔ اور محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا بندہ بندے کو سجدہ نہ کرے، اگر میں کسی بندے کو کسی کے سامنے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اتنی عزت ہے، اتنا مقام ہے شوہر، لیکن سجدہ کسی کے لیے جائز ہے۔ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے لوگوں کا تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونا اللہ کے اس نے پسند نہیں فرمایا، لا تقوموا لي كما يقوم العالم الملوك، تم میرے لیے اس طرح نہ اٹھ کھڑا ہوا کرو جس طرح عجمی لوگ اپنے اپنے بادشاہوں کے لیے اٹھ کر تعظیم دیتے ہیں، میرے لیے نہ کرو۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو انسان یہ تصور کرے، یہ چاہے کہ لوگ اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، اس کی تعظیم کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس لیے کہ شرک کی راہیں شرک نہیں ہے، لیکن شرک کی راہیں آج کھڑے ہوں گے کل جھکیں گے، ہاں درباری سلام ہوگا، پھر اس کے بعد فرشی سلام، فرش پہ گر گئے، اور حیدرآباد جانتی ہے شرک کی راہیں، شرک تک کھلنے والا راستہ ہے۔ تو میرے دوست، ہر نبی کی دعوت کس سے شروع ہوئی؟ توحید سے شروع ہوئی، تو توحید کی طرف لائیں، امت کو توحید کی طرف لائیں، چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان، غیر مسلمان ہے وہ تو شرک میں نہیں، ان کو آپ توحید کی طرف دعوت، جو مسلمان ہے اس میں بھی اگر آپ نظر کریں تو آپ 70 سے 80% تک ہماری اپنی امت کے اندر وہ لوگ ہیں جو درگاہوں پہ سجدے کرنے والے ہیں، جو بزرگوں کی نیاز دلانے والے ہیں، جو جھنڈوں کی فاتحہ کرنے والے ہیں، جو اپنی مرادیں قبروں کے ساتھ، جھنڈوں کے ساتھ، بزرگوں کے ناموں کے ساتھ واسطہ کیے ہوئے ہیں، رابطہ کیے ہوئے ہیں، جیسے وہ لوگ ہیں جو ہمارے اپنے بھائی، ہمارے اپنے ماں باپ، ہمارے اپنے بیوی بچے، ہمارے اپنے رشتے دار، کیا آپ ان کو چھوڑ دیں گے کہ آپ جنت میں چلے جائیں وہ جہنم میں جائیں؟ دنیا کے آرام کے لیے آپ اپنی زندگی قربان کیے ہوئے ہیں، اپنی راحت کو قربان کیے ہوئے ہیں تاکہ میری بیوی بچوں کا آرام ملے، میرے والدین کا آرام ملے، میرے رشتہ داروں کے اندر عزت رہے، لیکن آخرت کے لیے ان کو جہنم سے بچانے کے لیے ہم نے کیا دعوت دی، ہم نے کیا پیغام پہنچایا؟ جب یہ وہ چیز ہے جو شرک ان کے اندر جو موجود ہے، یہ ان کو صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں، چند دنوں کے لیے نہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پھینکے گا، ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ اگر شرک پر انتقال ہو جائے، توبہ نہ کرے، توبے کی توفیق نہ اس مرنے سے پہلے، تو کیا برداشت ہماری بیوی جہنم میں جلتی رہے، ہمارے بچے جہنم میں جلتے رہیں اور آپ جنت میں مزے کے ساتھ رہیں؟ سوچا ہم نے اس موضوع پر؟ تو میرے دوستوں، دعوت کے لیے ہم جب اٹھ رہے ہیں تو سب سے پہلے اس عقیدے کے مسئلے کو سامنے رکھیں، ہمارے اپنے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر جہاں کہیں بھی شرک ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے آپ اٹھیں۔ نماز کا مسئلہ بعد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ لوگوں کو جب آپ نے دعوت دی تو لوگوں کو کہتے بھائی آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ طواف کے لیے، کیونکہ یہ قوم کون تھی؟ عرب جو قوم جو تھی اللہ کے رسول کے دور میں، یہ لوگ اللہ کے منکر نہیں تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اے نبی علیہ السلام، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، خود کو کس نے پیدا کیا؟ کہیں گے اللہ۔
کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیا؟ یہ کہ اللہ پر ایمان. اسی وجہ سے عبداللہ عبد الرحمن نام تھے ان لوگ. ابو بکر کا نام کیا تھا؟ ابو بکر کا نام اسلام سے پہلے اسلام کے بعد بھی ابو بکر لقب ہے، کنیت ہے عبداللہ. عبداللہ نام. عبد الرحمن بن عوف کا نام کیا تھا؟ عبد الرحمن. عثمان، علی، عمر، سعد بن ابی وقاص، سعید بن زید، یہ نام کون سے نام ہیں؟ ہم کہتے اسلامی نام ہیں. یہ اسلامی نام ہم جو کہتے ہیں اسلام آنے کے بعد. اسلام سے پہلے جہالت کے نام، جاہلیت کے نام تھے. اسلام سے پہلے کے نام ہیں. یہی نام باقی رہ گئے. یہی نام باقی رہ گئے. تو اب یہ جو قوم تھی یہ اللہ کی منکر نہیں تھی، اللہ کو ماننے والی تھی. عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، طواف کرتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا آسان تھا کہ بھائی طواف تو تم کر رہے ہو، اللہ کو تو مانتے ہو، آ جاؤ سب جو طواف مل کے کریں. جیسے ہمارے بھائی کہتے ہیں آ جاؤ مسجد دعوت دیتے ہیں، مسجد نماز کی دعوت، مسجد پہ آ جاؤ معاملہ سے بات ہو جاتا. نہیں حل ہوتے قیامت تک حل نہیں ہو. جب تک توحید کی دعوت نہ ہو، جب تک توحید سے دعوت نہ شروع کریں، جب تک دل کے اندر جو صنم بیٹھے ہوئے ہیں، اکابر کے صنم، اولیاء کے صنم، بزرگوں کے صنم جو اپنے دلوں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں، جن کی عظمتوں کو دلوں کے اندر لیے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں عقیدے یہ ہیں کہ مرنے کے بعد بھی اپنے قبروں سے پورا کنٹرول کیے ہوئے ہیں. کوئی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی روٹی بانٹ رہا ہے، کوئی اندر سے ہاتھ دے رہا ہے مسافر کے لیے، کوئی کسی کی مدد کے لیے آ رہا ہے. یہ سب جو عقیدے جو مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم کے عقیدے قیامت تک کے لیے درست نہیں ہوں گے جب تک نماز کی دعوت دیتے رہو، شیطان خوش کرتے رہو، شیطان کو مطمئن ہے. اگر یہ بات اگر ہوتی تو انبیاء علیہ السلام ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ لوگوں کو صرف عمل کے جماعت کر. دیکھو بھائی تم عبداللہ ہے نام، عبد الرحمن نام ہے، تم اللہ کو ماننے والے ہو، آ جاؤ نماز پڑھنے کے ساتھ مل کر نماز سے دعوت شروع کریں. نہیں، وہ نماز قابل قبول نہیں ہے جس کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی، تنکے کے برابر بھی شرک جہاں موجود ہو. اللہ کا نماز پسند نہیں، بلکہ اللہ کو یہ بھی نہیں پسند ہے کہ کوئی انسان نماز پڑھے اور نماز عبادت کرے اور اس عبادت میں اور اس نماز میں دل کے اندر صرف یہ بات آ جائے کہ تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میں اچھی نماز اللہ اکبر. دیکھنے والا میرے لیے اچھا تصور کر لے کہ اچھی نماز پڑھ رہا ہوں. ریاکاری، دکھاوے کی نماز میں اگر آ جائے، دکھاوے کا عمل میں اگر آ جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے ریاکاری کی، دکھاوے کا عمل کیا، ترکتہ وشرکہ، میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا، اس کے شرک کو بھی چھوڑ دیا. شرک ہے اللہ، جبکہ جو ہے یہ واضح شرک نہیں ہے. آپ نے اس کے لیے آپ نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ شرک خفی، ریاکاری شرک خفی. لیکن یہ شرک خفی بھی اللہ کو پسند نہیں. لیکن جس کے دل کے اندر شرک اکبر ہو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے برابر سے ٹھہرا دیا، اللہ کے اختیارات اللہ کے اس کے بندوں کو اس نے دے دیا، ایسا شرک اکبر اگر ہو تو اللہ و عمل کیسے قبول کرے. تو لہٰذا میرے دوست، دعوت ہماری جو ہو وہ سب سے پہلے عقیدے کی، سب سے پہلے صحیح ایمان کی ہو، شرک سے بچاؤ کی ہو، اور اس کے بعد ہی پھر اس کے بعد اس معاشرے کے اندر جس بات کی ضرورت ہے یا جو گناہ پنپ رہا ہے یا جو نافرمانی وہاں پر پھیلی ہوئی ہے اس کی طرف آپ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آپ نے دعوت کی اس مرحلے کو آپ نے طے کیا، صحابہ کو اپنی تعلیم دی. نمبر 2، دعوت کا اسلوب اللہ نے خود بیان فرما دیا قرآن کے اندر. سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ نے فرمایا ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. تم اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ. دعوت کو کیسے؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ. نرمی شفقت بہت ضروری ہے سامنے والے کے دل کو جیتنے کے لیے، اس کو متاثر کرنے کے لیے. اچھے اخلاق، حکمت کے ساتھ. پھر اس کے بعد موعظۃ الحسنہ، اچھی
اچھی نصیحت، بہترین نصیحت۔ عام آدمی ہے تو آپ اس کو اچھے انداز سے حق کی طرف دعوت دیں۔ کوئی انسان اس کو معلوم ہے، مجھے کہا کہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی نماز چھوڑنا گناہ، اب اس کو جو ہے آپ نصیحت کریں حکمت کے ساتھ، نماز کی اہمیت بتلائیں۔ ایک آدمی شرک کر رہا ہے، اس کو جو ہے آپ بتائیں کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، ناقابل معافی گناہ ہے، اور یہ اللہ کی رحمت کو لانے والی چیز ہے، سمجھیں۔ ایک آدمی معلوم ہے کہ شرک گناہ ہے، لیکن کیا ہے سب کا دیکھا دیکھا 22 کی پوریاں بڑے مزے کی ہوتی ہے، سوجا کھا کے آ جائیں، رجب کے کنڈے بڑے مزے کی کیا کھا کے آ، معلوم ہے شرک، لیکن کیا ہے نفس کی چاہت یا غفلت اس کو گناہ پر لے جائے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ بہترین انداز سے نصیحت کریں، اس کے غفلت سے نکالیں گے۔ اللہ نے فرمایا دوسرا اسلوب ہے، بہترین انداز اختیار کرو، موعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ تیسرا اسلوب ہے۔ بہترین انداز سے کنورسیشن ہو، مباحثہ ہو، مناقشہ ہو، ان کے کچھ شبہات یا ایسے لوگوں کے لیے جن کے پاس کچھ دلیلیں ہیں، ہم تھوڑی شرک کر رہے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اگر وہ خوش ہو جائیں تو اللہ خوش ہو جائے گا۔ ہم تھوڑی جا کے کسی بت کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی ولی شبہ، شیطان ایسے ان کے دماغ میں ڈالتے ہیں۔ اب یہاں کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی جو دلیل ہے اس کو توڑو، حق کی جو دلیل ہے اس کو پیش کرو، اس کو بتاؤ کہ بندہ ہے، فوت شدہ بندہ ہے، مر چکا ہے دنیا سے، اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو مردے کو بلانا بھی ایک ہی ہے، پتھر کو بلانا بھی ایک ہی ہے، وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کے لیے سن رہے ہیں۔ اموات غیر احیاء، لوگ مر چکے ہیں، زندہ نہیں ہیں، تو زندہ نہیں ان کو آپ کیسے بلائیں گے؟ وہ آپ جب سنتے نہیں تو بگڑی کون بنا رہا؟ تو ان کی دلیلوں کو بہتر انداز سے توڑو، مناقشہ کرو، یہ ایک اسلوب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اسالیب کو بیان کیا۔ نمبر 3، دعوت دینے کا جو وسیلہ، جو مینس ہے، کیسے آپ دعوت دیں، کس طریقوں کے اختیار کریں۔ اب اس کے اندر مختلف طریقے انبیاء نے بھی اختیار کیے، پھر اس کے بعد صحابہ نے بھی اختیار کیے، اور ہر دور میں ہر امت کے جو داعی اور صلحاء اور جو امت کے جو علماء ہیں، اس امت کے لحاظ سے جو بہترین جو وسیلہ ہے، جو بہترین جو مینس ہے، اس کو اختیار کرتے چلے گئے ہیں، چل رہے ہیں۔ ان میں جو انفرادی دعوت ہے، شخصی طور ملاقاتیں ہیں، یا اجتماعی طور اس طرح کا خطاب ہے، یا حالات اور وقت کی نزاکت کے لحاظ سے، یا لٹریچر ہے اس کی شکل میں، سیریز کی شکل میں، یا اسی طرح انٹرنیٹ کے سائٹس ہیں، ان سائٹس کے ذریعے سے، یا مختلف چینلز ہیں ان کے ذریعے سے، یا کہ آپ کا موبائل ہے جو آج کے دور کے اندر جو ہے بیکار کے لوگوں قسم کی یا فحش قسم کے جو ایس ایم ایس کے بجائے آپ جو ہے اسلامک ایس ایم ایس جو آتھینٹک ہوں، اپنے علماء سے کنفرم کرنے کے بعد ان ایس ایم ایس کو آپ فارورڈ کریں۔ اس طرح جب اب جو پہلے تو جو ہے ایس ایم ایس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑتا تھا، تو ایسے یہ آ گئے ہیں اس میں آپ کے لیے فری ہے، جیسے وائبر ہے یا واٹس ایپ ہے، یا اس طرح کی اور جو چیزیں ہیں، جو نئی جو ٹیکنالوجی جتنی زیادہ فارورڈ ہو رہی ہے، اسلام کی دعوت کے لیے اتنے ہی موقع کھل رہے ہیں۔ جہاں شر ہے وہاں پر خیر بھی ہے، تو آپ خیر کو استعمال کریں، آپ خیر کو استعمال کریں، اور جو ہے ان جیسے فیس بک ہے یا سوشل جو سائٹس ہیں، ان کو جو ہے آپ اسلامک سائٹس بنائیں، ان کو آپ اسلام کے جو ہے اسلام کے نام پر اپنے جہاں تک بھی آپ کی کانٹیکٹس ہیں اسلام کی صحیح دعوت ان تک پہنچانے کی آپ کوشش کریں۔ تو یہ سب وسائل ہیں جو آج کے دور کے اندر ہیں۔ اسی طرح نمبر 4، طریقہ کیا، کیسے طریقے، کس طریقے سے آپ دعوت دیں، کس طریقے سے آپ دعوت دیں گے۔ اب یہاں پر یہ کہ کوئی جو ہے وید پڑھ کے سنا، کوئی گیتا پڑھ کے سنا، کوئی بائبل کے ورسز پڑھنا، دعوت کہ دعوت حقہ ہے۔ اللہ کی قسم اگر اس میں خیر اگر ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توریت اور انجیل کو یاد کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا، کہ اگر آپ یاد نہ کرتے تو صحابہ کو حکم دیتے یاد کے سنا ان لوگوں کو، ذرا اس میں بھی تو تھے۔ آج کے محرف انجیل میں جو ان سالوں کے اندر، کئی ہزار سالوں کے اندر جو کئی ایک تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اس کے باوجود بھی محمد رسول اللہ کی بشارتیں آج بھی موجود ہیں۔
اس سے زیادہ کہیں رسول اللہ کے دور میں موجود تھی یہ بشارتیں اس وقت تھی، آج سے کہیں زیادہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی انجیل سے، ان کے تورات سے آپ ورس پڑھ کے سنا سکتے ہیں. دیکھو میرے بارے میں یہ ورس ہے، میرے بارے میں یہ فرمان ہے، میرے بارے میں کبھی آپ نے سنایا؟ نہیں. کیوں نہیں سنایا؟ اس لیے کہ قرآن آنے کے بعد ہر آسمانی کتاب منسوخ ہو گئی، کینسلڈ. جو چیز کینسل ہوگی اس کو کوئی ضرورت رہتی ہے اس کی. آپ کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا، ویلڈ ہے، آپ تو نہیں دیکھیے تو میرا پاسپورٹ ہے، آپ کینسل پاسپورٹ لے کے جا رہے ہیں، جا سکتے ہیں؟ بولیے. جب کینسل ہو چکا ہے تو اس ویلڈی ختم ہو گئی، جس کی ویلڈی ختم ہو گئی وہ آپ کے لیے ناقابل اعتبار ہے. اب اس سے کیا نہیں دے رہے ہیں آپ؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو قرآن کریم یہ ہے ویلڈ بک، یہ ہے آتھینٹک بک. اس کے لیے صرف ہمارے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے. کب تک کے لیے؟ صرف اس وقت تک کے لیے نہیں، کائنات کے اندر آخری آنے والے فرد تک کے لیے یہ آخری کتاب ہے، جو ویلڈ کتاب ہے، جو منسوخ ہونے والی نہیں. تو اب آپ کو دعوت جو دینی ہے، اس قرآن سے دعوت دینی ہے. یہ ہے جو منہج جو یہاں پر جو سب سے بڑی خطا جو چل رہی ہے آج کے دور کے اندر. لوگ ادھر سے ادھر سے دلائل دے رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں قرآن جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر سائنٹیفک فیکٹس بیان ہے. کیا کہیں؟ سائنٹیفک فیکٹس بیان ہے. کیا؟ اس کے اندر ایمبریولوجی ہے، اس کے اندر جیولوجی ہے، اس کے اندر اسٹرونومی ہے، اس کے اندر فلاں ہے، اس کے اندر فلاں ہے. اب یہ سائنس پروف کر رہی ہے کہ قرآن نے جو فیکٹس بیان کیے ہیں وہ جو ہے پورے ہو رہے ہیں، وہ پورے ہو گئے ہیں اور یہ پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، جو پورے نہیں ہوئے ہو کیا ہو؟ جو ابھی تک ابھی باقی نہیں. جب 80% پورے ہو گئے تو باقی 20% وہ بھی پورے ہو جائیں گے. یہ جواب دیا جاتا ہے اور میں نے خود بھی سنا ہے کہ کئی ایک اسکالر جو ہے جو خاص طور پر جو انگلش میں کام کر رہے ہیں یا چینلز پہ جو آ رہے ہیں ان کا جواب ہے. اب میرا ایک سوال ان سے یہ ہے کہ قرآن معجزہ ہی نہیں، سب کا ایمان قرآن معجزہ. کیا یہ معجزہ ان سائنٹیفک فیکٹس کے پروف ہونے کے بعد بنا، یا اللہ تعالیٰ نے جب اس قرآن کو نازل کیا آج سے 1400 سال پہلے عربوں کے درمیان میں جو بدو قسم کے تھے، جو صحرا کے لوگ تھے، جن کو نہ ایمبریولوجی معلوم تھی، نہ جیولوجی معلوم تھی، نہ اسٹرونومی معلوم تھی، نہ کوئی نامی معلوم تھی، کوئی بھی نہیں معلوم. اللہ نے ان کے سامنے اس چیلنج کو رکھا نہیں رکھا کہ اس دور کے اندر یہ قرآن معجزہ بنا نہیں بنا. تو کون سے سائنٹیفک فیکٹس ہیں کے پاس جو آج آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک فیکٹس قرآن کے اندر موجود ہے، اس لیے قرآن جو ہے یہ معجزہ. اور اگر اللہ نہ کرے کل کے دن یہ سائنٹیفک فیکٹس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بدل گئے تو کیا قرآن بدل جائے گا؟ قرآن جھوٹا ہو جائے گا؟ یہ بہت بڑی خطرناک دلیلیں ہیں جو دی جا رہی ہیں، جو ہم سے ہٹی ہوئی دلیلیں ہیں. قرآن کا ہمارا ایمان ہے، قرآن کا ایک ایک حرف اللہ کی طرف سے نازل کرنا، چاہے ہماری عقل تسلیم کرے یا نہ کرے، چاہے سائنس ہمارا ساتھ دے یا نہ دے. پوری سائنس ہمارے قرآن کے خلاف ہو جائے، قرآن کے بارے میں ہمارا ایمان وہی رہے گا جو آج بھی ہے اور کل بھی تھا. اس سائنس کی وجہ سے قرآن کے حقائق نہیں بدلیں گی، لوگوں کے دماغ بدل جائیں گے، لوگوں کے مزاج بدل جائیں گے، لوگوں کا علم بدل جائے گا، لیکن قرآن نہیں بدل سکتا. اس قرآن کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ کس کی طرف سے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے. اس کے اندر جو حق ہے وہ کبھی بدلنے والا نہیں. اللہ نے فرمایا کہ افلا يتدبرون القرآن
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے اگر نہیں ہوتا تو اس میں تم پاتے کہ بہت سارے اس میں چیزیں آ جاتی، بہت سارے اختلافات آ جاتے ہیں. سر بائبل میں جس طرح جو ہے تورات میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں زبور ختم ہو گئی، صحف ابراہیم ختم ہو گئے، صحف موسیٰ ختم، سب چیز پورے چینجز ہو گئے. قرآن بھی چینج ہو جائے؟ نہیں چینج ہو سکتا. تو دعوت جو دی جائے گی کسی اور کتاب سے نہیں، قرآن سے. اس کو ذہن میں رکھیں، جو آج کے دور کی دعوتوں کے اندر مفقود ہے. آپ داعی کے سامنے اللہ کا کلام پیش کریں، مدعو کے سامنے اللہ کا کلام پیش کریں، اس کا میسیج دے رہے ہیں، قرآن سے میسیج دیں. اس لیے کہ جو میسیج آپ جو دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کو دے رہے ہیں. کس کا میسیج دے رہے ہیں؟ خالق کا میسیج دے رہے ہیں. خالق کا جو میسیج ہے وہ مخلوق کو آپ پہنچا رہے ہیں. اور وہ میسیج کیا ہے؟ اللہ کا پیغام، اللہ کی پیدا کرتا روح کو آپ پہنچا رہے ہیں. اور یہ روح کون سی ہے پتہ ہے؟ یہ روح ہے جو اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے حضور عالم ارواح میں اقرار کر چکی ہے کہ اے اللہ الست بربکم قالوا بلا شہدنا. اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں. سورہ اعراف میں اللہ فرماتا ہے تمام ارواح کو اللہ نے جمع کیا، جتنے دنیا میں آنے والے ہیں قیامت تک سب کو اللہ نے جمع کیا اور ان سے پوچھا، اقرار کیا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں یا رب ہم اقرار کرتے، شہیدنا ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا رب. ہر ایک کی روح جو اس دنیا میں آئی ہوئی ہے یا آنے والی ہے یا آ چکی ہے، سب نے اقرار کیا کہ اللہ رب ہے. اور یہاں آنے کے بعد بھول گئے. جو لوگ اسلام قبول کر چکے وہ اس عہد کو، اس وعدے کو یاد کر کے اقرار کر لیے. لیکن جو لوگ اقرار نہیں کیے وہ اس وعدے کو بھول گئے. ابھی رب کا پیغام اس روح کو پہنچایا جا رہا ہے، اس رب کے الفاظ سے، اس رب کے کلام کے. قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کے کلام، قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام پہنچایا جا رہا ہے اس روح کو جس نے اقرار کیا کہ اللہ میرا رب ہے. تو آپ کے الفاظ دوسروں کے الفاظ سے کہیں زیادہ اثر کرنے والا قرآن اس کے روح پر ہوتا ہے میرے دوست. آپ تعجب کریں جب کسی کے ساتھ کوئی جن وغیرہ ہوتا ہے، شیطان وغیرہ سوار ہوتا ہے، جس پر ظلم کر رہا ہے جادو کی وجہ سے یا نظر حسد کی وجہ سے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں چاہے وہ جن نہ سمجھ میں آنے والا ہو، اس کو زبان نہیں سمجھ میں آتا، تو انڈیا کا دن حیدرآباد کا دن ہے، عربی نہیں والا. ہم جس طرح جو ہے ہم مختلف خطوں کے ہیں، اس طرح وہ لوگ بھی مختلف خطوں کے ہیں. جس طرح ہمیں زبانیں مختلف آتی ہیں، اس طرح ان کو بھی زبانیں مختلف آتی ہیں. ہر ایک سب زبانیں نہیں آتی. اب کوئی ایسا دن ہے جس طرح بھی نہیں آتی، لیکن آپ کیا کریں، قرآن پڑھیں اس پر. اگر وہ ظالم ہے، کافر ہے، تکلیف شروع ہو جاتی ہے، رونے لگتا ہے، بسا اوقات چیخنا چلانے لگتا ہے، میں چھوڑ دوں گی، میں جاتا ہوں، چھوڑ دوں گی، میں برداشت نہیں ہوتا. قرآن اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوا، وحی نازل ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام ہم آپ کا ایک قول ثقیل، ایک بھاری کلام ہم اتار رہے ہیں. آپ بہت بھاری کلام، یہ رب العالمین کا اس بھاری کلام کا کوئی مقابلہ دنیا کا کوئی کلام نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے چاہے آپ کا غیر مسلم آدمی ہو جو مدعو، عربی کوئی سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کے سامنے قرآن کو پڑھیں، اس کی فطرت کو آواز دینا، اس کی روح کو آواز دینا اللہ کے کلام کے ذریعے. آپ نہیں سمجھتے کہ اس کی روح سمجھتی. یہ قرآن بڑا اثر کرنے والا. ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ
ان آیات کو پڑھنے کے بعد آپ اس کو سمجھائیں اس کا مطلب تو وہ زیادہ اثر کرنے والا ہے۔ لیکن اللہ کے کلام کو چھوڑ کر کسی اور کے کلام میں اختیار نہ کرنے دعوت ہے۔ اور یہ کرشمے ہیں معجزے ہیں اس کلام کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد جو صحابہ جب قرآن کے ذریعے سے انہوں نے دعوت کی within minutes بلکہ within seconds لوگوں کے دل پلٹ گئے۔ عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن کو مارا پیٹا بہنوئی کے لیے قتل کرنے کے لیے درپے ہو گئے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو گئے۔ مریم کی چند آیتیں سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں شاید منٹ 2 منٹ کے اندر دل بدل گئے۔ اللہ کا کلام کیسے اترا؟ عتبہ قریش کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کرنے کے لیے پہنچا کہ میرے بھتیجے، قریش کی طرف سے میں التجا لایا، تم اس دعوت کو چھوڑ، کیوں خواہ کے لوگوں کے اندر دکھانا جنگی تم نے پیدا کر رکھی ہے؟ اس دعوت سے ہمارے اپنے جو بزرگ ہیں، ہمارے اپنے جو معبود ہیں، ان کے خلاف بولنا چھوڑ دو، تمہیں کیا چاہیے؟ اور اپنی خوبصورت لڑکی مال و دولت، جاہ و منصب، حکومت، کیا چاہیے؟ ہر چیز کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فرمایا افرغت یا ابا الولید، کہ ابو ولید ہماری بات ختم ہو گئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے اس کی بات میں واپس سن رہے ہیں۔ یہ دعوت ہے داعی، ہاں ٹھیک، اب ذرا اس کو بھی سن لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ سورہ فصلت جو حامیم سجدہ کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت میں مشغول، ایک صفحہ 5 منٹ شاید سے کم۔ آگے آپ آیات پڑھ رہے ہیں، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ اگر یہ لوگ نہ مانیں تو اے نبی آپ کہیے میں تم کو ڈراتا ہوں اس طرح کی بجلی اور کڑک سے جو عاد و ثمود کو آ کر اس بجلی اور اس کڑک نے ختم کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا، اور اس کڑک تم پر بھی آئے گی۔ اس آیت پر جب آپ پہنچے تو یہ کافروں کا سردار اٹھ کھڑا ہوا، کہا محمد، اے محمد بس کرو، ارے ایسے لڑکنے لگا کہ گویا وہ بجلی اور کڑک ابھی اس پر گرنے والی ہے۔ کہا کہ محمد تمہاری قوم ان پر عذاب آئے گا، کافر ہے، قرآن کی آیات کیسے دل کو اتر، اس کا ایسے تصور ہونے لگا کہ ابھی وہ کڑک وہ بجلی وہاں نازل ہو، اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو اللہ کے عذاب ابھی نازل ہو۔ یہ قرآن کی وہ تاثیر، یہ قرآن کی وہ تاثیر ہے جو دلوں پر اثر کرتی ہے، اور قرآن کا یہ انداز، قرآن کے انداز بیان، قرآن کی چاشنی، قرآن کی یہ زبان، یہ وہ معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت سے نازل کر رکھا ہے، جو آج بھی موجود ہے، قیامت تک موجود ہے۔ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے یہ، صرف ہم جو اللہ کلام حق ہونے کے لیے ہم ایک ایڈیشنل ثبوت دے سکتے ہیں بس، لیکن یہ اصل ثبوت نہیں ہے۔ اصل ثبوت قرآن کا وہ اسلوب ہے، اصل معجزہ قرآن کی وہ بلاغت ہے، اصل معجزہ قرآن کی وہ فصاحت ہے، اصل معجزہ قرآن کی وہ لینگویج ہے جو اللہ نے بطور معجزہ اللہ نے نازل کیا ہے ان عربوں کے درمیان، اور آج تک بھی وہ لینگویج ہی اصل معجزہ ہے۔ اگر آپ قرآن کو معجزہ سمجھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو میں آپ سے درخواست کروں گا عربی زبان کو حاصل کریں، عربی زبان کو پڑھیں، قرآن کی زبان میں پڑھیں، پھر دیکھیں ٹرانسلیشن سے نہیں، ٹرانسلیشن سے آپ کو معنی سمجھ میں آئے گا، لیکن حقیقت میں جو بلاغت ہے، حقیقت میں جو فصاحت ہے، قرآن کا جو معجزہ ہے، آپ کو اسی وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن کو قرآن کی زبان میں سمجھیں۔ جو اسلوب قرآن جو بیان کرتا ہے، اگر جہنم کا منظر ہے تو پڑھتے ہوئے ایسے محسوس ہوتا ہے جہنم کی آگ آپ کے سامنے ہے، اگر جنت کا منظر ہے تو پڑھتے